اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین اور تبصرۃ المتعلمین کی یہ کتاب الصلاۃ ہے۔ کتاب الصلاۃ یعنی نماز کی کتاب۔ نماز کی کتاب میں ہم باب خامس پڑھ رہے ہیں، الباب الخامس فی السہو، سہو کے بارے میں، یعنی نماز میں کچھ بھولنا، نماز میں کچھ بھولنے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا السلام ہے؟ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہے؟ درا مانے زیرہ ہے، کس کے؟ دال زے عین کے معنی جو زیرہ ہے۔ درع، ہاں ذرا کے معنی آتے ہیں اس کے۔ اچھا، تو یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں الشک ان کان فی عدد الثنائیۃ او الثلاثیۃ او الاولیین من الرباعیۃ اعاد۔ اعراب پورا جملہ اس طرح سے ہوگا، کہہ رہے ہیں الشک ان کان فی عدد الثنائیۃ او الثلاثیۃ او الاولیین من الرباعیۃ اعاد۔ کہہ رہے ہیں شک، نماز ہم پڑھ رہے ہوں اور نماز میں ہمیں شک ہو، ان کان فی عدد الثنائیہ یعنی عدد رکعات، عدد ثنائیہ یعنی 2 رکعتی نماز کے عدد کے بارے میں شک ہونے لگے، 2 رکعتی نماز کی عدد رکعت میں شک ہو ہمیں۔ الثنائیہ یعنی 2 رکعتی نماز، مثلا صبح کی نماز ہے، ہمیں شک ہو کہ ہم نے 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی۔ اب الثلاثیۃ یا 3 رکعتی نماز ہو اور اس میں ہمیں شک ہو کہ ہم نے 1 پڑھی کہ 2 پڑھی کہ 3۔ اول اولیین، او یعنی یا، اول اولیین یا پہلی دونوں رکعت، اولیین یعنی پہلی دونوں، من الرباعیت یعنی 4 رکعتی نماز کی۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں ہمیں شک ہو رہا ہے کہ پہلی ہے کہ دوسری اور کسی نتیجے پر ہم نہ پہنچ سکے، ہمارا شک باقی رہتا ہے، تو نماز کو وہیں پہ قطع کر دے گا، ٹھیک ہے، نماز کو توڑ دے گا، اعادہ اور نئے سرے سے نماز کو پڑھے گا، نماز کا اعادہ کرے گا۔ واضح؟ نماز کو ہمیں وہیں پہ ترک کر دینا ہے اگر ہم کسی نتیجے پہ نہ پہنچ پائیں۔ صبح کی پڑھ رہے ہیں، پہلی ہے کہ دوسری، ہم ڈاؤٹ میں چلے گئے، ہم ہیں کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، جماعت کا مسئلہ الگ ہے، وہ بعد میں آئے گا، لیکن فرادہ نماز ہم پڑھ رہے ہوں، کسی نتیجے پر نہ پہنچے، نماز باطل۔ اسی طرح 3 رکعتی نماز ہے، عدد رکعات میں شک ہو، کسی نتیجے پر نہ پہنچے، نماز باطل۔ 4 رکعتی نماز ہے اور 4 رکعتی نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں ہمیں شک وارد ہو جائے کہ یہ پہلی ہے کہ دوسری، ان صورت میں نماز اگر ہم نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ نہیں پہلی ہے یا دوسری، اگر کسی نتیجے پر یعنی ظن پایا جائے، ٹھیک ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں مسئلہ چینج ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ نماز کا اعادہ کریں گے اگر وہ شک باقی رہتا ہے۔ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ كَمْ صَلَّى، ہاں، اور اسی طرح نماز کا اعادہ کرے گا کہ جب انسان اذا لم یعلم، جب نہ جانتا ہو، کم صلی کہ کتنی رکعتیں اس نے نماز پڑھیں، جب اس کو یہ علم نہ ہو تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اس صورت میں نماز کا اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں یعنی ہم مثلا 4 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں اب یاد ہی نہیں، ہم ایسا کھوئے کہ پہلی کہ دوسری کہ تیسری کہ چوتھی کچھ نہیں پتہ، جب ہم نماز میں واپس آئے، ایسی صورت میں کیا نماز کو وہیں چھوڑ دے، اس نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہا وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ، اسی طرح جب نہ جانتا ہو،
اصلاً کم صلی، کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہیں، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ نماز باطل ہو جائے گی اور نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں، اب ایک نیا مسئلہ آ رہا ہے، کہہ رہے ہوا ان کان فی فعل، یہاں عدد رکعت میں نہیں ہے، اب یہ عدد کی بات تھی، اب کس میں آ گئے ہم؟ ان کان فی عدد الثنائیہ، عدد رکعت یعنی، اب یہاں پہ ہے وَإِن كَانَ فِي فِعْلٍ، ٹھیک ہے، اگر وہ شک ہو کسی کام کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں، قد انتقل عنہ یعنی عن ذلك الفعل، کہ آپ اس سے فعل سے کیا ہو گئے؟ منتقل ہو گئے ہوں، لم یلتفت، تو اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے، لم یلتفت متوجہ نہیں ہوں گے، اور بنیاد رکھیں گے کہ جو جس میں بارے میں شک ہو رہا ہے وہ ہم نے انجام دیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کسی کو شک ہو رکوع میں جانے کے بعد، رکوع میں ہے وہ، اب شک ہوا کہ میں نے الحمد پڑھی تھی یا نہیں، سورہ پڑھی تھی یا نہیں، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں لم یلتفت، اپنے شک کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ فِي فِعْلٍ، اگر شک رکعت میں نہیں ہے بلکہ کسی فعل میں ہے، قد انتقل عنہ، کہ جس سے وہ منتقل ہو چکا ہے، آگے بڑھ چکا ہے، دوسرے فعل میں جا چکا ہے، لم یلتفت، تو متوجہ نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا، اِلَّا سے مراد کیا ہے؟ یعنی إِن لَمْ يَنْتَقِل، إِن لَمْ يَنْتَقِل، یہ لم یہاں لا دیجئے، ٹھیک ہے، إِن لَمْ يَنْتَقِل، اگر منتقل نہ ہوا ہو، أَتَى بِهِ، تو اس کو کیا کرے گا؟ انجام دے گا۔ مثلا آپ حالت قیام میں ہیں، ٹھیک ہے، اور حالت قیام میں آپ کو شک ہونے لگا کہ میں نے رکوع کیا کہ نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں رکوع کر کے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، رکوع کیا یا نہیں کیا، تو ہم کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے۔ یا حالت قیام میں آپ کو شک ہو جائے کہ آپ نے الحمد پڑھی یا نہیں پڑھی، یا سورہ پڑھا الحمد نہیں پڑھی، یا دونوں نہیں پڑھی، تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم قیام کی حالت میں ہیں، رکوع میں نہیں گئے ہیں، تو ہم سورہ الحمد کو پڑھیں گے۔ اسی طرح ہمیں شک ہونے لگے، ہم حالت قیام میں ہیں کہ رکوع کیا ہے نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ رکوع کو انجام دیں گے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے نماز کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ فِي فِعْلٍ، اگر کسی فعل کے بارے میں شک ہو، قد انتقل عنہ، کہ جس سے وہ منتقل ہو چکا ہو، یعنی دوسرے فعل میں داخل ہو چکا ہو، لم یلتفت، تو گزرے ہوئے فعل کی طرف متوجہ نہیں ہوگا جب شک کی صورت میں ہے۔ وَإِلَّا أَتَى بِهِ، ورنہ تو کیا کرے گا؟ اگر اس مقام میں ہے اس کو بجا لانے کا تو اس کو انجام دے گا۔ فَإِن ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ اسْتَأْنَفَ إِن كَانَ رُكْنًا، ہاں اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو شک ہوا، آپ حالت قیام میں تھے کہ آپ نے رکوع کیا تھا یا نہیں، آپ نے اپنے فریضے کو سمجھتے ہوئے رکوع کر لیا، اب جب کھڑے ہوئے رکوع سے سجدے میں جانے لگے، آپ کو یاد آیا کہ میں رکوع کر چکا تھا، یہ ایکسٹرا رکوع ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ استعنفا، استعنفا سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے کرنا، پھر سے انجام دینا، من جدید عمل کرنا، استعنفا۔ کہہ رہے ہیں فَإِن ذَكَرَ، اگر اس کو یاد آئے، أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، کہ اس نے اس کو انجام دیا تھا، استعنفا، تو وہ نماز کو پھر سے پڑھے گا، اگر وہ عمل کیا ہو؟ ان کان رکنان، اگر وہ عمل کیا ہو؟ رکن ہو، جیسے میں نے آپ کو کس کی مثال دی؟ رکوع کی، رکوع کیا ہے؟ رکن ہے۔ وَإِلَّا فَلَا،
وَإِلَّا فَلَا سے مراد ہے کہ اگر لم یکن رکنان، یعنی اگر رکن نہ ہو، جیسے ہماری دوسری مثال تھی، کون والی دوسری مثال؟ سورہ الحمد والی، کہ ہم حالت قیام میں ہیں، ہمیں شک ہوا کہ ہم نے الحمد پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو ہم الحمد پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، اور سورہ پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ ہم نے کیا ہے؟ الحمد سورہ پڑھا تھا۔ الحمد سورہ پڑھا تھا تو کیا ہوگا اس صورت میں؟ فلا، یعنی فلا عیادتا، تو پھر نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ فَإِن ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، تو اگر اس کو یاد آئے کہ اس نے اس کو انجام دیا تھا۔ بتائیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر رکوع کا یاد آ جائے کہ جو ہے کیا تھا تو دو رکوع ہو گیا، اور رکوع میں آمدن چاہے سہون زیادتی ہے تو نماز جو ہے نماز کا اعادہ کرے گا۔ اوپر ہی ہے یہ مسئلہ، کہاں ہے؟ اوپر ہی دیکھیے۔ ارے تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں۔ فَلَوْ زَادَ رُكُوعًا عَمَدًا أَوْ سَهْوًا أَعَادَ۔ ہاں نہیں تو یہی آمدن کی بات ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ کہاں آپ ہیں؟ عَمَدًا أَوْ سَهْوًا، یہاں پہ کہاں پہ ہیں؟ اوپر 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 دوسرا پیراگراف، یہ والا نا؟ دوسرا پیراگراف، دوسرا پیراگراف تو اتنا ہی ہے۔ یہاں پہ یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں سو پہ آئیے جناب۔ ومن ذکر ترک رکوع قبل السجود ومن ذکر بعد القیام ترک سجدہ وسجدہ كذا لو ترک التشہد ولو ذکر۔ اور اوپر جناب، اور اوپر جناب، یہاں اور اوپر، اور اوپر، یہ آ گیا۔ ولو زاد رکوعا عمدا او سہوا اعاد، بالکل صحیح۔ تو یہاں آپ سے اعتراض کہاں پہ ہے آپ کا؟ یہی کہ اگر رکوع کا یاد آ گیا تو پھر کیا کرے گا وہ؟ نماز باطل ہے۔ یہاں کہہ تو رہے ہیں وہ، وہی بات انہوں نے کہی یہاں پہ۔ دیکھیے یہاں آپ شک کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، وَإِنْ كَانَ فِي فِعْلٍ، شک آپ کو فعل میں ہوا، اگر ہم اس سے منتقل ہو گئے ہیں تو متوجہ نہیں ہوں گے۔ قد انتقل عنہ لم يلتفت، متوجہ ہو گئے ہیں تو منتقل ہو گئے ہیں تو متوجہ نہیں ہوں گے اس طرف، اس فعل کی طرف جو چھوٹ گیا ہے۔ وَإِلَّا أَتَى بِهِ، ورنہ تو اگر اس حالت میں ہے تو ہم انجام دیں گے۔ اب دیکھیے انجام ہم نے دے دیا، واضح۔ آپ کو شک تھا کہ آپ نے رکوع نہیں کیا، تو آپ کا فریضہ کیا ہے؟ رکوع کا انجام دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اگر موقع ہے، یہاں مسئلہ وہ آ رہا ہے، واضح۔ تو یہاں اگر رکوع بھول گیا، اگر دوبارہ کر رہا ہے تو موقع ہے، دوبارہ کر رہا ہے، تو یہ جو ہے سہون اور آمدن کا کیا مطلب ہے جناب؟ نا 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 نا، یہاں اس کو یہ ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے مثلاً، یا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، شک ہوا۔ ابھی رکوع میں، ابھی وہ کھڑا ہے، کھڑے کھڑے اس کو شک ہوا کہ میں نے رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کہیں ایسا ہی تو میں سجدے میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایسی صورت میں یہاں جو اب یہ شک کی صورت ہے کہ انجام دیا یا نہیں دیا، تو جب تک وہ سجدے میں نہیں گیا ہے، رکوع اس کو بجا لانا ہے کہ نہیں لانا ہے؟ رکوع بجا لے آیا، اب وہاں مسئلہ عمدن و سہون کا آئے گا، لیکن بعد میں آئے گا۔ یہاں ہمارا کیا ہے کہ کوئی کسی عمل میں ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو انجام دیا کہ نہیں دیا، تو ہمیں کیا لانا ہے؟ اس فعل کو اگر حالت میں ہے بجا لانے کے، موقع ہے، محل ہے، تو بجا لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب بجا لانے کے بعد اگر ہمیں یاد آئے بعد میں، مثلا آپ نے نماز مکمل کر لی، ٹھیک ہے، چھوڑیے بعد میں کہ سجدے میں نہیں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ نے رکوع کیا تھا، یہ والا رکوع کیا ہو گیا؟ زیادہ۔ اس صورت میں آپ پر کیا ہو جائے گا؟ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اور اگر وہ چیز جس کو آپ نے دوبارہ انجام دی تھی مثلا الحمد سورہ ہو، تو الحمد سورہ کی صورت میں آپ پر نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ کو کوئی وہ دکھ رہا ہے کیا تضاد دونوں میں؟ یہ مسئلہ آئے گا جو آپ مسئلہ کہہ رہے ہیں نا، یہ مسئلہ آئے گا، لیکن وہ آئے گا بعد میں۔ ابھی کیا ہے؟ ہم حالت شک میں ہیں، شک کی صورت میں ہمیں انجام دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اس مسئلے پہ ہیں ہم لوگ، واضح۔ اب انجام دینے کے بعد کیا آئے گا؟ وہ سہو والا مسئلہ آ جائے گا۔
کہ ہم نے چاہے سہون ہی صحیح حکم پہ بجا لانے کی صورت میں ایک رکن کو زیادہ کر دیا تو ہماری نماز باطل ہوگی. کہہ رہے ہیں فَإِن ذَكَرَ، یہاں مہم ہے، فَإِن ذَكَرَ، اگر اس کو یاد آئے، أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، کہ اس نے اس کو انجام دیا تھا، بجا لایا تھا، استأنف ان کان رکنان، تو دوبارہ وہ بجا لائے گا، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھے گا، ان کان رکنان، جس فعل کو اس نے دوبارہ انجام دیا ہے اگر وہ رکن ہو، جیسے رکوع والی مثال. وَإِلَّا فَلَا، جیسے میں نے الحمد سورہ کی مثال دی تھی کہ حالت قیام میں آپ ہیں، الحمد سورہ آپ کو شک ہوا کہ آپ نے نہیں پڑھی ہے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ دوبارہ الحمد سورہ کو پڑھیں، چونکہ ابھی آپ دوسرے فعل میں داخل نہیں ہوئے ہیں. دوسرے فعل میں داخل ہو جائیں گے تو اس میں آ جائیں گے لم یلتفت، متوجہ نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسرے فعل میں داخل ہو گئے اور فعل آپ نے اس کو انجام دیا، انجام ہو کے دوسرے فعل میں داخل ہوئے، بعد میں یاد آیا کہ میں پڑھ چکا تھا، تو اگر وہ رکن نہیں ہے تو فلا عیادتا، تو نماز کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھیے، کہہ رہے ہیں فلو شک فیما زاد علی الاولین، فلو شک، اگر کوئی شک کرے، فیما زاد علی الاولین، جو زیادہ ہو پہلی 2 رکعتوں پر، یعنی 4 رکعتی نماز، چونکہ 2 رکعتی نماز اور 3 رکعتی نماز میں عدد رکعات میں شک کی صورت میں جب ہم کسی انجام تک نہ پہنچے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. 2 رکعتی اور 3 رکعتی نماز میں عدد رکعات میں شک ہو اور کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو نماز باطل ہے. کہہ رہے ہیں لیکن اگر 4 رکعتی نماز ہے، 4 رکعتی کی پہلی دوسری پہلی دونوں میں شک ہو رہا ہے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے تو ہم پھر سے نماز کو پڑھیں گے، لیکن فیما زیادہ علی الاولین، پہلی دونوں پر زیادہ ہو، مثلا 2 اور 3 میں شک ہو، 3 اور 4 میں شک ہو، 2 اور 4 میں شک ہو، تو 2 اور 2 سے زیادہ کا شک ہوا وہ. پھر رباعیت، 4 رکعتی نماز میں، ولا ظن، اور ہمارے پاس کوئی گمان بھی نہ ہو، کسی طرف ذہن بھی نہ جا رہا ہو کہ کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں، 2 اور 4 میں شک ہونے لگا، 2 اور 3 میں شک ہونے لگا، ہم تشہد پڑھ رہے تھے، دوسری کا شک ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ چوتھی کا تشہد ہے، مجھے اس کے بعد سلام پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں ولا ظن، ہاں یہاں دیکھیں، کہہ رہے ہیں ولو فلو شکا، اگر کوئی شک کرے، فیما زادہ، اس میں جو زیادہ ہو، علی الاولین، پہلی دونوں رکعتوں پر، پھر رباعیت، 4 رکعتی نماز میں، ولا ظن، اور کسی طرح کا کوئی ہمارے پاس ظن و گمان نہ ہو، بنا علی الزائد، تو ہم بنیاد رکھیں گے زائد پر، واحتاطا، واحتاطا سے مراد ہے کہ پھر وہ کیا کرے گا؟ نماز احتیاط پڑھے گا. واحتاطا بنا علی الزائد، مثلا 3 اور 4 میں شک ہوگا تو ہم کیا مانیں گے؟ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہم 4 کو تسلیم کریں گے، 2 اور 3 میں شک ہو تو ہم تیسری مانیں گے. واضح؟ لیکن 4 اور 5 میں شک ہوگا تو ہم 5ویں نہیں مانیں گے. یاد رہے 4 تک جو شک رہے گا ہم اس کو زیادہ پر بنا رکھیں گے. کہہ رہے ہیں ولا ظن بنا علی الزائد، اور کوئی ظن ہو کہ کون سی رکعت ہے تو بنا علی الزائد، تو ہم زائد پر بنیاد رکھیں گے. واحتاطا، اور پھر ہم نماز احتیاط پڑھیں گے. کتنی پڑھنی ہے وہ آگے آئے گا. کیسے پڑھنی ہے دیکھیے، فمن شک، تو اگر کوئی شک کرے، بین الاثنین والثلاث، 2 اور 3 کے درمیان، او بین الثلاث والاربع، یا 3 اور 4 کے درمیان، تو یاد رکھیے فرق کتنے رکعت کا ہو رہا ہے 2 اور 3 میں؟ 1 رکعت کا. ممکن ہے کہ آپ دوسری میں ہو، آپ نے تیسری مان لی، ممکن ہے آپ تیسری میں ہو، آپ نے چوتھی مان لی. کہہ رہے ہیں بنا علی الاکثر، تو ہم کیا کریں گے؟ زیادہ پر بنیاد رکھیں گے.
یعنی بین الاسنین والثلاث میں ثلاث پہ بنیاد رکھیں گے، بین الثلاث والاربعی یعنی 3 اور 4 کے درمیان شک ہوگا تو ہم چوتھی پر بنیاد رکھیں گے، بنا علی الاکثر ہم چوتھی مان لیں گے۔ فَإِذَا سَلَّمَ تو جب وہ سلام پڑھ لے، صَلَّى رَكْعَةً مِّن قِيَامٍ تو وہ ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے گا قیام کے ساتھ یعنی کھڑے ہو کے، او رکعتین من جلوسین یا 2 رکعت نماز پڑھے گا بیٹھ کر۔ کیوں پڑھے گا 1 رکعت یا 2 رکعت؟ کیونکہ 2 اور 3 میں کتنے کا فاصلہ ہے؟ 1 کا، کیونکہ اگر دوسری ہوگی اور آپ نے تیسری مان لی تو 1 رکعت کم پڑھی، تو اس لیے کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھیے یا 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیے۔ او بین الثلاث والاربعی یا جب 3 اور 4 میں ہو رہا ہے تو یہاں بھی 1 کا فرق ہے، آپ نے 4 مان لی، ممکن ہے کہ وہ 3 ہو۔ اب دیکھیے وَمَنْ شَكَّ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعِ اگر کسی کو شک ہو دونوں سجدوں کے بعد ہی ہے، مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کیا کر رہا ہے، تشہد پڑھ رہا ہے، اب اس سے شک ہو گیا کہ یہ دوسری کا تشہد ہے کہ چوتھی کا۔ وَمَنْ شَكَّ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعِ اگر شک ہو 2 اور 4 کے درمیان، بنا علی الاربعی تو بنیاد رکھے گا 4 پر۔ تو اب بتائیے کتنے کا گیپ آ رہا ہے 2 اور 4 میں؟ ممکن ہے کہ دوسری پر ہی اس نے سلام پڑھ دیا ہو تو کتنی کم رہ گئی 4 رکعت میں سے؟ 2 رکعت۔ 2 رکعت کم رہ گئی تو کہہ رہے ہیں وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِن قِيَامٍ تو کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا۔ پھر دیکھیں وَمَنْ شَكَّ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ہاں کہہ رہے ہیں اگر شک ہو 2 رکعت 3 رکعت یا 4 رکعت میں، کہ شک ہونے لگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے، بنا علی الاربعی تو بنیاد رکھے گا 4 پر۔ اور اس طرح سے دیکھ لیں 2 اور 4 کی نسبت 2 کا فاصلہ رہتا ہے تو 2 رکعت کھڑے ہو کر، اور 2 اور 3 میں یا 3 اور 4 میں کتنے کا فاصلہ رہتا ہے؟ 1 رکعت کا، تو 2 رکعت کیا کرے گا؟ بیٹھ کے پڑھے گا۔ کہہ رہے ہیں وَمَنْ شَكَّ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ کہ جس کو شک ہو 2 اور 3 اور 4 کے درمیان، بنا علی الاربعی تو وہ 4 پر بنیاد رکھے گا، وصلی رکعتین من قیام اور 2 رکعت وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا 2 رکعت؟ کہ اگر دوسری ہو اور اس نے کیا مان لی ہو؟ چوتھی۔ ورکعتین من جلوسین اور 2 رکعت کیا کرے گا؟ بیٹھ کر پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ کیونکہ اگر ہو سکتا ہے دوسری ہو، ٹھیک ہے، تو 2 اور 3 کا فاصلہ 1 کا ہے، 3 اور 4 کا بھی فاصلہ کیا ہے؟ 1 کا ہے۔ تو اگر دوسری ہو تو 2 رکعت اس نے پڑھ لی، تیسری ہوگی اور چوتھی اس نے مانی ہے تو 1 رکعت کا فاصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے کیا کرے گا؟ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لے گا۔ واضح ہے؟ دیکھیے مسئلہ۔ اب مسائل ہیں، مسائل کو انشاءاللہ ہم لوگ کل لیں گے، چونکہ یہ بھی بہت مہم ہے۔ 6 مسئلے ہیں یہاں پہ غالباً، نہیں 7 8 9 10 مسئلے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اس کو دیکھیے ایک مرتبہ۔ کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ جی استاد سوال کروں؟ جی بتائیے۔ استاد وہ جو آپ نے ابھی مسئلہ پڑھایا کہ تیسری رکعت وہی دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر انسان کو شک ہوگا اور اس کی 2 رکعت جو ہے وہ اس پہ آپ نے بولا تھا زیادہ والے پہ ہم لوگ رکھیں گے بنا، زیادہ پہ بنا رکھنی ہے، قاعدہ یہی۔ ہاں اس کے مطابق آپ نے کہا 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیں گے، 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ یہ والا رول اگر ہم لوگ نہ مان کے نماز اپنی باطل مطلب یعنی نماز چھوڑ دے، پھر ہم لوگ دوبارہ صحیح سے پڑھ لے، گناہ پڑے گا؟ اب یہ ہے نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے کہ جو
शक की देखें 3 सूरतें बताई गई हैं। मसाइल का जानना क्यों ज़रूरी है? शरीयत हमारे लिए आसानी पैदा करती है, न कि मुश्किल। समझ रही हैं? हमारे लिए शरीयत ने जो रूल और कायदे बनाए हैं वो सब आसानी के लिए बनाए हैं। तो अगर आप दोबारा पढ़ेंगी गुनाह कोई नहीं है, लेकिन इस कायदे के एतबार से आपकी वही नमाज क्या होगी? सही होगी, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोबारा पढ़ना आपके लिए ज़्यादा ज़हमत तलब है बनिस्बत इसके कि अब ये वहाँ कि अगर आप किसी को हुक्म नहीं मालूम है तो एक अलग मसला है। और कोई सवाल? और हुक्म अगर मालूम है तो बिला वजह नमाज तोड़ना हराम है, वो तो जायज़ ही नहीं है। बिना किसी सबब के, पहले मसला गुजर चुका है, बिना किसी सबब के नमाज का छोड़ना तोड़ना कता करना जायज़ नहीं है। हाँ, जब हमें ये हुक्म मालूम हो चुका है तो अब ये इस हुक्म पर अमल करना वाजिब है। वो तो जाहिर है। अब ये यहाँ नहीं हो सकता अब ये कि जो है दोबारा नमाज तोड़ के पढ़े। नहीं, हुक्म जानता है तो क्यों पढ़ेगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखिए ये मसला है, क्यों हमने कहा ये उसके लिए है मसलन जिसको कुछ नहीं मालूम। समझ रहे हैं? एक आम इंसान है, एक आम फहम है, अब नमाज पढ़ रहा है, नमाज में शक हुआ। अब नमाज में शक होने की सूरत में उसके लिए एक आसान तरीक़ा है, वहाँ ना कोई मौलाना है, ना उसके पास कभी उसने तौज़ील मसाइल को उठाकर देखा है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? उसके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि नमाज को क़ता करे और फिर से नमाज़ पढ़े। या उस नमाज को कितने अफराद तो ऐसा भी करते हैं कि नमाज बातिल हो गई फिर भी पढ़ते रहते हैं। बातिल हो गई, वज़ू उनका टूट गया, फिर भी उसको वो मुकम्मल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वो तो ठीक है जनाब, चलिए वो तो